وہی تو فیصلہ کرتا ہے پتھر کے مقدر کا، کسی ٹھوکر پر رکھنا ہے، کسی اسود بنانا ہے۔ ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا، انسان کا سکون کہاں چھپا ہے؟ فرمایا، غفلت ہو جائے تو سجدے میں، غلطی ہو جائے تو توبہ میں۔ فقیر کی بات غم کی زندگی میں سب سے بڑی اہمیت یہ ہے کہ غم دل کو بہت نرم کر دیتا ہے۔ اگر کم نہ ہوتے تو انسان پتھر ہی رہتا۔ وقت، بخت اور تخت ہمیشہ تبدیل ہوتے رہتے ہیں، ان کو کبھی بھی اپنی جگہ نہیں سمجھنا چاہیے۔ ہدایت بھی انہیں دی جاتی ہے جو ہدایت چاہتے ہیں۔ کل ایک انسان مجھ سے روٹی مانگ کر لے گیا اور کروڑوں دعائیں دے گیا، پتہ ہی نہ چلا کہ غریب وہ تھا یا میں۔ اپنا میٹھا پانی کسی شدید کھارے سمندر میں نہ بہاؤ، نہ تو وہ سمندر میٹھا ہوگا اور نہ ہی تمہاری قربانیوں کا کوئی اثر باقی رہے گا۔ اگر اونچی جگہ پر ہی تعلق بنانے کا شوق ہے تو عرش کا مالک سب سے اونچی جگہ پر ہے، بے شک۔ رب کے بعد یہ سہولت صرف باپ دیتا ہے کہ خطائیں دیکھ کر بھی نہ رزق روکتا ہے نہ محبت چھوڑتا ہے۔ گھر میں والدین کی اونچی آواز بھی ایک نعمت ہوتی ہے۔ یہ زندگی صرف تب تک ہلکی ہے جب تک سارے بوجھ ماں باپ نے اٹھائے ہوں۔ آدمی کو جب اللہ سے لینا ہو تو لاکھوں کروڑوں کی چاہت رکھتا ہے، لیکن جب اللہ کی راہ میں دینا ہو تو جیب میں سکے ڈھونڈتا ہے۔ دل کو بھی صاف رکھیں، صرف روزہ رکھنے سے خدا راضی نہیں ہوتا۔ اگر آپ یہ سیکھ جائیں کہ کیا نظر انداز کرنا ہے تو زندگی خوبصورت بن جائے گی۔ امام غزالی نے فرمایا، محتاجوں سے مہنگا مال خریدنا احسان میں ہے اور صدقہ سے بہتر ہے۔ آج کی ماں جاگ ذرا، جس معاشرے میں گوشت خور درندے پائے جاتے ہوں وہاں اپنی بچیوں کے لباس کی طرف خاص توجہ دینی چاہیے۔ وہ دھوکہ ہمیشہ یاد رہتا ہے جو کسی کے ساتھ مخلص ہو کر کھایا ہو۔ دنیا نصیب پر چھوڑی گئی تھی اور آخرت محنت پر، لوگوں نے دنیا محنت سے جوڑ لی اور آخرت نصیب پر چھوڑ دی۔ وراثت میں بہن کا حصہ، بہن کو والد کی وراثت سے محروم رکھنا، بہن کی حق پر اپنے بچوں کی پرورش کرنا، جہنم میں اپنے لیے ٹھکانہ تیار کرنا ہے۔ جب تمہارے گھر میں رزق کی تنگی محسوس ہونے لگے تو اپنی بہنوں اور بیٹیوں کو محبت سے دعوت پہ بلا لیا کرو۔ حقیقی مرد وہی ہے جو اپنے آپ کو ایک اچھا باپ، ایک اچھا شوہر، ایک اچھا بھائی اور ایک اچھا بیٹا ثابت کرے۔ بے شک زندگی تھکا دینے والی چیز ہے اور جب تم تھک جاؤ تو اپنے رب کو یاد کرو، کیونکہ سکون تو صرف اللہ کے ذکر میں ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ قیامت کے دن زبان پر مہر لگا کر انگلیوں کو جب بولنے کا موقع ملے گا تو بہت سارے لوگ خلائق کے سامنے عزت و وقار گنوا بیٹھیں گے، لہٰذا اس مختصر سی زندگی میں جتنا ممکن ہو محتاط رہنے کی کوشش کریں۔ حق کی بات کی پہلی نشانی یہ ہے کہ اس کی ہمیشہ مخالفت ہوتی ہے، جس کی کوئی مخالف نہیں وہ قطعاً حق میں نہیں۔ گناہوں کی ایسی دیوار کھڑی نہ کریں جو آپ کو اللہ سے دور کر دے۔ انسان بھی کتنا عجیب ہے، دعا کے وقت سمجھتا ہے اللہ بہت قریب ہے اور گناہ کے وقت سمجھتا ہے اللہ دور ہے۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ دیکھنے میں کیسے ہیں، آپ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرتے ہیں تو آپ دنیا کے خوبصورت ترین انسان ہیں۔ زندگی اپنے حساب سے جینی چاہیے، لوگوں کو خوش کرنے کے چکر میں تو شیر کو بھی سرکس میں ناچنا پڑتا ہے۔ ہمیں دوسروں کی نیت جاننے کا نہیں، اپنی نیت صاف رکھنے کا اجر ملے گا۔ سمجھوتا دوسروں کے سکون کے لیے کیا جاتا ہے، لیکن جس نے کیا وہ کتنا بے سکون ہے یہ کوئی نہیں جانتا۔
تم پنجرے میں کیوں بند ہو؟ کیونکہ میں بولتا ہوں۔ اچھائی گائے جیسی ہوتی ہے جو سوکھی گھاس کھا کر بھی میٹھا دودھ دیتی ہے، اور برائی سانپ ہوتی ہے جو میٹھا دودھ پی کر بھی ڈس لیتا ہے۔ زندگی کی مثال ہم لڈو کے دانے سے بھی سمجھ سکتے ہیں۔ امید ہمیشہ 6 کی ہوتی ہے، لیکن اگر ایک بھی آ جائے تو چلنا ہی پڑتا ہے۔ وقت جب فیصلہ کرتا ہے تب گواہوں کی ضرورت نہیں پڑتی۔ کسی کا کچرا کسی کی خوشیوں کا سماں، واہ رے میرے مولا تیری حکمت پہ قرباں۔ اس شخص پر کبھی بھی اعتبار نہ کرو جو شخص آپ کو اپنی پریشانیاں تو سناتا ہے لیکن اپنی خوشیاں تم سے چھپاتا ہے۔ اے اللہ، جو میرے مقدر میں نہیں لکھا اس کی کوشش اور تمنا میں مجھے مبتلا نہ کرنا، اور جو میرے تقدیر میں لکھ دیا ہے اسے میرے لیے آسان کر دینا، آمین۔ انسان موسم کی طرح بدلتے ہیں، کوئی کسی کا نہیں ہوتا، بس اپنی غرض تک لوگ رشتے نبھاتے ہیں۔ علامہ اقبال۔ کیوں روتے ہیں لوگ محبت کی یاد میں اقبال، زندگی جنت ہو جاتی اگر اتنے آنسو عشق خدا میں بہاتے۔ یہ جو ماں کی محبت ہوتی ہے نا، تمام محبتوں کی ماں ہوتی ہے۔ کسی چل چلاتی دوپہر میں قبرستان جا کر مشہور و معروف لوگوں کی گرد آلود قبریں دیکھیے، شہرت کا بھوت سر سے اتر جائے گا۔ لوگ برا کہتے ہیں، کہنے دو، کیا تم نے سنا نہیں؟ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اور اللہ جسے چاہے عزت دے اور جسے چاہے ذلت دے۔ رحمان کی رحمت سے کبھی مایوس مت ہونا، وہ تو بڑا غفور الرحیم ہے۔